بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسمارٹ ایجوکیشن اکیڈمی کے دوستوں، تو منظر آج بھی وہی تھا۔ مخالف ناک آؤٹ ہو چکا تھا۔ 28 مقابلوں میں ناقابل شکست رکھنے والا 29ویں مقابلے میں بھی سرخرو ہو چکا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ والد کے بغیر وہ آج رنگ میں اترا تھا۔ آنے سے پہلے وہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ آج کے بعد رنگ میں نہیں اترے گا۔ جی ہاں دوستو، یہاں بات ہو رہی ہے UFC کے مسلم فائٹر حبیب نورماگوڈوس کی۔ جی ہاں، UFC کی تاریخ کا سب سے بڑا کھلاڑی حبیب نورماگوڈوس، جس کو دنیا دا ایگل کے نام سے جانتی ہے۔ حبیب 1988 میں ایک رشین فیملی میں پیدا ہوا اور اس کے والد اپنے گھر میں ہی ایک جم چلاتے تھے، اور حبیب لوگوں کو اپنے والد کے جم میں کسرت کرتے ہوئے دیکھتا تھا، جس سے اس کے دماغ میں بھی خود کو فٹ رکھنے کے خیالات ہمیشہ خواہشات کی صورت میں ابھرتے رہے۔ اس پر سونے پر سہاگا یہ بھی تھا کہ ریسلنگ سیکھنا اس کے شہر میں ایک عام بات تھی۔ 8 سال کی عمر میں ہی حبیب نے ریسلنگ کا رخ کر لیا۔ 17 برس کی عمر میں ہی وہ اپنے والد سے جوڈو فائٹنگ اور سامبو سیکھ چکا تھا۔ حبیب خود بتاتے ہیں کہ عام ریسلنگ سے جوڈو کی طرف جانا بہت مشکل کام تھا، لیکن چونکہ اس کے والد کا عزم تھا کہ اسے ایک ریسلر بنائیں، تاہم اس کو اس فیلڈ میں آنا ہی پڑا۔ عام ریسلنگ سے جوڈو فائٹنگ کی طرف آنا مشکل تو تھا ہی، لیکن اس نے اپنے والد کی وجہ سے اس میں آنا ایک اپنا عزم بنا لیا تھا، اور جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہا، اور اس کے والد نے اس کو مکمل سپورٹ کی، اور 2008 میں مکس مارشل آرٹ میں ڈیبیو کیا اور پہلے ہی مہینے میں 5 ریسلرز کو ہرا دیا، اور اسی سال ماسکو میں ہونے والے ٹورنامنٹ کو جیت کر اپنے روشن مستقبل کی نوید سنا چکا تھا۔ جی ہاں، اگلے 3 سال تک ناقابل شکست رہنے والا حبیب 2011 میں اس نے M1 گلوبل ڈیبیو کیا، جس میں 7 ریسلرز آئے، اور وہ 7 ریسلرز کوئی عام ریسلرز نہیں تھے، بلکہ دنیا کے جانے مانے مشہور ریسلرز تھے جو کہ حبیب کے مقابلے میں آئے، اور حبیب نے ان سب کو ناک آؤٹ یا سبمیشن کے ذریعے میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جو لوگ ریسلنگ کے بارے میں نہیں جانتے یا ناک آؤٹ اور سبمیشن کا مطلب نہیں سمجھتے، انہیں میں بتاتی چلوں کہ ناک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسلنگ کے دوران اگر کسی مخالف سمت کے جو کھلاڑی ہے، جو بھی ہمارا ریسلر ہے، اس کو مکہ یا کک لگنے سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو دے اور اس صورت میں میچ ختم کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ناک آؤٹ کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت ہے سبمیشن، جب مخالف خود ہی ہار مان جائے۔ حبیب ناک آؤٹ اور سبمیشن کے ذریعے لوگوں کو ہراتا رہا۔ جرمنی اور یوکرین میں ہونے والے تمام 16 مقابلے جیتنے کے بعد وہ UFC کی نظر میں آ چکا تھا، مگر یہاں ایک اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ اس کا ابھی پرو UFC سے معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا اور یہ بات عدالت میں ثابت ہو جاتی تو اس کا کیریئر ختم ہو جانا تھا۔ اس کے والد بتاتے ہیں کہ UFC سے معاہدے کے بعد پرو FC نے ان پر 11 مقدمات کیے تھے، جن میں سے 5 مقدمات وہ جیت گئے اور 6 میں فیصلہ ہمارے حق میں آیا تھا۔ پھر ہم نے پرو FC سے ایک اور معاہدہ کیا، جس کی روح سے حبیب کسی بھی مکس مارشل آرٹ برانڈ میں کھیل سکتا تھا۔ اب حبیب آزاد تھا۔ اب حبیب نے UFC جوائن کی اور 20 جنوری 2012 کو ڈیبیو کیا، اور پہلے ہی میچ کے تیسرے راؤنڈ میں حبیب نے مخالف کو سبمیشن کے ذریعے ہرا دیا۔ جی ہاں دوستو،
تو اس کے بعد حبیب نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ جو بھی اس کے مقابلے میں آیا اسے دھول چاٹنا پڑی۔ دنیا ابھی حبیب کے نام سے زیادہ واقف نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران وہ میچ آیا جس نے حبیب کو راتوں رات سپر سٹار بنا دیا تھا۔ جی ہاں، اور وہ کبھی نہ بھولنے والا میچ ہے حبیب بمقابلہ کونر میگریگر۔ اس مقابلے سے پہلے میگریگر نے ہر لحاظ سے حبیب کا مذاق اڑایا، کبھی اس کے اسٹائل کا تو کبھی اس کے مذہب کا، حتیٰ کہ ایک پریس میٹنگ کے دوران تو میگریگر اس کی بغل میں آ بیٹھا اور اس کو شراب کی پیشکش کی، مگر حبیب نے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح پروموشن کے دوران ہی کونر نے حبیب کے بس پر لوہے کے راڈ سے حملہ کر دیا تھا۔ یہ سب کر کے وہ حبیب کو ڈرانا چاہتا تھا، مگر حبیب نے اسے کوئی بھی کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دیا۔ اس میچ سے پہلے ہر کسی کا خیال تھا کہ کونر حبیب کو چاروں شانے چت کر دے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ حبیب کے دل میں دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کونر اور حبیب کی باڈی لینگویج سے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے حبیب میچ سے پہلے ہی ہار مان جائے گا۔ جی ہاں دوستو، حبیب کی پلاننگ کچھ اور ہی تھی۔ وہ اپنے تمام بدلے اس رنگ میں اتارنا چاہتا تھا۔ میچ شروع ہوا تو پہلے ہی راؤنڈ میں حبیب نے میگریگر کو یہ بتا دیا کہ وہ ایک غلط شخص سے پنگا لے چکا ہے، اور حبیب نے کونر میگریگر کو سبمیشن کے ذریعے ہرا دیا، اور اس کا غرور ایک لمحے میں ہی مٹی میں مل گیا اور بکھر کر زمین پر گر گیا۔ میچ کے بعد حبیب نے رنگ پھیلانگا اور میگریگر کے سٹاف پر حملہ کر دیا۔ حبیب کا کہنا تھا کہ یہ لوگ پورے میچ کے دوران اسے گالیاں دیتے رہے تھے۔ بہرحال میچ ختم ہوا تو حبیب اس رات ایک سپر سٹار بن کر رنگ سے باہر نکلا تھا۔ آخری فائٹ حبیب نے جسٹن گائتھیجی کے خلاف لڑی، جو کہ 24 اکتوبر کو ہوئی۔ فائٹ سے 3 ہفتے قبل حبیب کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، مگر حبیب نے اپنی اس موچ کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اور وہ آخری فائٹ اس نے اسی موچ شدہ پاؤں کے ساتھ لڑی، جس کا نتیجہ بھی اس کے باقی مقابلوں میں ہونے والی جیت سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ حبیب نے جسٹن گائتھیجی کو بھی سبمیشن کے ذریعے ہرا دیا، جس کے بعد حبیب اپنے چاہنے والوں کو ریٹائرمنٹ کا بتا کر افسردہ کر گیا۔ جی ہاں دوستو، دا ایگل کے نام سے جانا جانے والا یہ ایک عظیم ترین سپر سٹار آج کے دن اپنے والد کے بغیر اس رنگ میں اترا تھا، اور وہ اپنے والد کے بغیر اس رنگ میں آئندہ کبھی نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی والدہ نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ میں آج ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے ہی واپس آؤں گا، میں اپنی والدہ کے کیے ہوئے وعدے کو ہمیشہ پورا کروں گا، اور اب دوبارہ اس رنگ کی طرف لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے حبیب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اور اگر ہم حبیب کی ذاتی زندگی کی طرف نظر ڈالیں، اس پہ بات کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حبیب ایک سادہ سا انسان تھا۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی سپر سٹار والی بات نظر ہی نہیں آتی تھی، نہ ہی اس لیے آپ کو اس کے لائف سٹائل میں وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو ایک مسلم گھرانے میں ہونی چاہیے۔ تو دوستو، حبیب ایک بیٹے اور بیٹی کا باپ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک رشین اسلامک یونیورسٹی میں 3rd ایئر کا طالب علم بھی ہے۔ اس کے والد کا انتقال جولائی میں کرونا کے باعث ہوا تھا۔ دنیا ایک عظیم سپر سٹار کو لمبے عرصے تک یاد رکھے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہم نے ڈسکس کی ہے، جو یاد بھی رہے ایک سٹوری کی صورت میں میں نے اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، ہماری چھوٹی سی کوشش اچھی لگے، تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔